السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسیہ بی بی اور اس کے خاندان، فیصلہ دینے والے ججز کی حفاظت، تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں، دھماکہ خیز اعلان کر دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان افریدی نے پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی تمام اکائیاں سول و ملٹری قیادت ایک پیج پر ہیں۔ ایوان میں بیٹھے ہر فرد کا ایجنڈا انسانیت ہے۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ کسی کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ آسیہ بی بی اور اس کے خاندان، فیصلہ دینے والے ججز کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں کسی قسم کی ترمیم نہیں لائی جا رہی۔ جمعرات کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان افریدی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کو جس اتفاق رائے کی ضرورت ہے، پاکستان کی تمام وفاقی اکائیاں سول و ملٹری قیادت ایک ہے۔ جب یہ ہوگا تو پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور بحرانوں سے نجات ملے گی۔ انہوں نے کہا، اس ایوان میں بیٹھے ہر فرد کا ایجنڈا انسانیت ہے۔ اس پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانی رویوں کا جائزہ لے۔ وزیر اعظم مدینہ جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی ہر چیز سے افضل نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی پر سمجھوتہ نہ کرنے کا پیغام دیا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے اس کو سراہا گیا۔ کسی کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ مسجد، مدرسہ اور اس سے جڑے تمام معاملات کو عزت ریاست دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر اپنی دکانیں بنائی گئی، نئے پاکستان میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی نیا پاکستان ہے۔ جان اللہ کی امانت ہے، اس میں عہدے اور جان کچھ نہیں۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ انہوں نے کہا کہ آسیہ بی بی اور اس کے خاندان، فیصلہ دینے والے معزز ججوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر مملکت نے کہا، سول و ملٹری سمیت تمام فریقین ایک پیج پر ہیں۔ جو بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور راستے بند کر رہے ہیں، تمام فریقین کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت ہوئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ طاقت کا استعمال نہ ہو۔ بات چیت جاری ہے، عنقریب پوری قوم کو خوشخبری ملے گی۔ انہوں نے کہا، اس پر اگر کوئی سیاست کرنے کی سوچ رکھتا ہے، اس کو اللہ کی مار پڑے گی اور ریاست بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر غور کریں گے۔ پاکستان تمام جماعتوں کا ہے۔ پاکستان میں لاقانونیت ہوتی ہے، حالات معمول سے ہٹتے ہیں تو سب کے لیے مسائل ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے، پاکستان کے بارے میں دنیا میں جو تاثر اس وقت پایا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ہاتھوں میں اقتدار کی لکیر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ چودھری طارق رشید چیمہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، غلامی، عشق سے اس کرۂ ارض پر کوئی مسلمان انکاری نہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے اس صورتحال سے اچھی تجویز آئی۔ صورتحال خراب ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ غلط ہے۔ ہم اپوزیشن کی تجاویز کو زیر غور لائیں گے کہ کیسے اس صورتحال سے نکلیں۔ اس معاملہ کو ہوا دینے کی بجائے اس پر مل بیٹھ کر حل سوچیں۔ حکومت کا اس فیصلے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ حکومت امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت کے لیے ہم سب کی جانیں حاضر ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اپوزیشن سے استدعا ہے کہ وہ سنجیدگی سے حکومت کا ساتھ دے۔ اسرائیلی طیارے کی آمد کے حوالے سے وضاحتیں بھی قبول نہیں کی جا رہی۔ اب ان کو ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کے خواب آ رہے ہیں۔ کوئی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ناموس رسالت قانون میں ترمیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ننگے پاؤں روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ علماء کرام ہماری رہنمائی کریں۔ آصف زرداری اور خواجہ سعد رفیق کی باتیں سن کر ہمارا حوصلہ بڑھا ہے۔ سیاسی پوائنٹ اسکوائرنگ کے بغیر ملک کے مسائل کے حل کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ ہم ان کا اس سلسلے میں خیر مقدم کریں گے۔ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے کہا، مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑانے کی باتیں درست نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہر دور میں سر قلم کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ وزیر اعظم 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں۔ وزیر اعظم کو فیصلے کے بعد عوام کو
اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ کام کر لیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد حسین مکسی نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے، ہمیں مل بیٹھ کر معاملے کو سلجھانا چاہیے۔ MQM کے رکن صابر حسین کامخانی نے کہا کہ ناموس رسالت پر ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ توہین رسالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موت کی سزا تھی۔ ریاض فتیانہ نے کہا کہ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ توہین رسالت کی سزا موت ہے، ہمیں برداشت، عدل و انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ نے کہا ہمیں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا۔ جون 2009 میں آسیہ بی بی پر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا اور 2010 میں انہیں سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ 2014 میں ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب 9 سال کے بعد اسے بری کر دیا گیا۔ اس دوران سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا، ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی۔ اس دوران جذبات بھڑکتے ہیں، اگر 2009 میں فیصلہ ہو جاتا تو اتنے جذبات نہ بھڑکتے۔ ممتاز قادری کا کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر سے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد کیا قانونی کارروائی ہوئی۔ ہم نے ممتاز قادری کی اپیل مسترد کرنے کے بعد کئی بار ان لوگوں سے مذاکرات کیے، تاہم 2018 کے انتخابات میں مذہبی ووٹ ہمارے خلاف پڑنے کی غرض سے معاملہ حل نہیں ہونے دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران جمعیت علماء اسلام کے رکن مفتی عبدالشکور نے اپنی تقریر میں کہا کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس پر اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں لائی جا رہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید معلوماتی اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ السلام علیکم۔